اللهم بارك على محمد وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. صلح حدیبیہ کن حالات میں ہوئی اور اس کے اسلامی دعوت کے پھیلنے میں کیا مثبت اثرات مرتب ہوئے، اس حوالے سے ہماری گفتگو تفصیل کے ساتھ مکمل ہو چکی. صلح حدیبیہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دین کے حوالے سے میسر آنے والی اس فرصت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلام کا پیغام دور دراز علاقوں تک پہنچانے میں مصروف عمل ہو گئے. قریش کی طرف سے مدینہ کی اس ریاست کو جو فوری خطرہ لاحق تھا وہ اس معاہدے کی وجہ سے بہت حد تک کم ہو چکا. مدینہ کی اس نو آموز ریاست کے مخالفت میں دوسرا بڑا حصہ بنو غطفان کا اور تیسرا بڑا حصہ یہود کا تھا. قریش کے پیچھے ہٹ جانے کی وجہ سے بنو غطفان مزید کسی ایسی پوزیشن میں نہ رہے تھے کہ وہ کوئی سنگین قسم کا خطرہ بن سکے. یہود مدینہ کے اندر سے جلا وطن کیے جا چکے تھے اور ان کی رہی سہی کسر اور طاقت خیبر کے اندر جمع ہو چکی تھی. سن 7 ہجری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
خیبر کے ان یہود کے حوالے سے بھی فیصلہ کن معرکہ لڑا، جسے غزوہ خیبر کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ لیکن اسی غزوہ سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین کے حوالے سے بھی ایک اہم ترین کام کا آغاز فرمایا، اور وہ عرب سے کے اندر اور عرب کے باہر بڑی بادشاہتوں تک دین کا پیغام پہنچانا اور اپنے خطوط کو روانہ کرنا۔ علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحیق المختوم میں ایک بڑا باریک نکتہ لے کر آئے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ دو کام چونکہ اکٹھے ہو رہے ہیں، ایک دیگر ریاستوں کے امراء کو خطوط اور دوسری جانب جہادی سرگرمیاں جو باقی جو تھریٹس تھیں ان کو نیوٹرلائز کر رہی ہیں، ان کو ختم کر رہی ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں میں آغاز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی سرگرمیوں سے اس لیے کر رہا ہوں کہ اسلام کا اصل مقصود دعوت، دین کا ابلاغ، اللہ کا پیغام مخلوق تک پہنچانا، یہ اصل ہدف ہے، اور جہاد اور اس کے ضمن میں ہونے والی باقی تمام کوششیں اس ہدف کے حصول کا ذریعہ ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے انہوں نے دعوتی سرگرمیوں کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد غزوہ خیبر اور اس سے متعلقہ جو سرگرمیاں ہیں اس کا ذکر کیا۔ اور جیسا کہ ہم سب کے علم میں ہے، ہم چونکہ الرحیق المختوم کو اس سیرت سیریز میں زیادہ فالو کر رہے ہیں، تو مجھے یہ ترتیب ان کی بہت مناسب اور خاص طور پہ یہ علمی نکتہ بڑا مناسب لگتا ہے، اور اسی حوالے سے ہم بھی پہلے دعوتی سرگرمیوں کا ذکر کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آگے چل کے جہاں غزوہ خیبر تک بات پہنچے گی انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی بیان کریں۔ صلح حدیبیہ کے بعد مکہ کے 3 بڑے سردار اکٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر حلقہ بگوش اسلام ہوتے۔ یہ حضرت عمرو بن عاص ہیں، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب یہ آپ کے پاس حاضر ہو کر اسلام قبول کرتے ہیں تو آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ اے میرے صحابہ، آج مکہ نے اپنے جگر گوشے تمہارے دامن میں پھینک دیے، اور یہ تینوں مکہ کے بڑے مضبوط سرداروں میں سے، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جو جنگی حکمت عملی اور سوجھ بوجھ اللہ نے عطا کر رکھی ہے، اور قریش کا کبھی بھی اگر سابقہ کسی بھی غزوے میں پلڑا بھاری رہا تھا، اس میں بہت بڑا ہاتھ حضرت خالد بن ولید، اور اسلام قبول کرنے کے بعد کتنے ہی مارکوں کے اندر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمال حکمت عملی کی وجہ سے اللہ نے کامیابیاں عطا فرمائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف من سیوف اللہ کا خطاب عطا فرمایا کہ آپ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں۔ حیران کن بات ہے کہ اتنے غزوات میں شریک ہونے اور جرنیل صحابہ میں سے ہونے کے باوجود اور شدید تمنا ہونے کے باوجود کہ شہادت کی موت نصیب ہو، اللہ رب العزت نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بستر پر طبی موت سے نوازا۔ اپنی اس شہادت کی تڑپ کا جب ذکر کرتے تو سننے والے کہتے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا ہے، اور اللہ کی اس تلوار کو کوئی اور توڑ سکے یہ ممکن نہیں رہتا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسم پر کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں زخم کا نشان نہ ہو، اور بستر مرگ پر ہیں اور فرما رہے ہیں دنیا کے بزدلوں کو بتا دو، اگر موت
میدانوں میں اترنے سے آتی ہوتی تو خالد کو میدان میں موت آتی، بستر پہ موت نہ آتی۔ یہ انسان کا ڈر اور خوف ہے جو وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں کفر کے مقابل ڈٹا کھڑا ہوا تو میں مر جاؤں گا، مرنا تو ایک دن ہے ہی ہے، لیکن ایمان یہ ہونا چاہیے موت وہیں آئے گی جہاں اللہ نے لکھی۔ مکہ کے یہ جگر گوشے اسلام لاتے ہیں، اسلام کی تقویت کا سبب بنتے ہیں۔ دوسری جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغی سرگرمیوں کا اور خاص طور پہ عرب کے جزیرے سے باہر دعوت اسلام کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ نے جب بادشاہوں کو خطوط لکھنے شروع کیے تو آپ کو مشورہ دیا گیا کہ اللہ کے رسول آپ ایک مہر بنوائیے، اس لیے کہ عموماً بادشاہ جب ایک دوسرے کو خط لکھتے ہیں یا سربراہ جب خط لکھتے ہیں تو ان کے خطوط سر بمہر ہوتے اور سربراہان حکومت بغیر مہر کے کسی خط کو آتھینٹک نہیں سمجھتے۔ تو امام الانبیاء نے بھی ایک مہر بنوائی جس کا متن تھا محمد الرسول اللہ، اور ہم نے عموماً وہ مہر بہت ساری جگہوں پر اس کا نقش دیکھا ہے۔ ترتیب یہ تھی کہ اللہ کا نام سب سے اوپر، پھر رسول، اور پھر نیچے محمد لکھا ہوا تھا۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کا یہ نقش بھی امت کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ آپ چاہتے تو لکھوا سکتے تھے محمد الرسول اللہ، ایک لائن میں لکھا جاتا ہے، ہم لکھتے بھی ہیں، کوئی شرعن قباحت بھی نہیں، منع بھی نہیں۔ اللہ کی حاکمیت سب سے بڑی ہے، اللہ کی ذات سب سے مقدم ہے، رب کائنات کا کوئی مقابل نہیں۔ آپ کی مہر بھی یہ پیغام دے کر جاتی ہے کہ امام الانبیاء، سید الانبیاء، کائنات میں سب سے اعلیٰ، عرفہ اور عظیم مخلوق، جن جیسا اللہ نے نہ پہلے پیدا کیا نہ بعد میں کبھی پیدا ہوگا، وہ بھی اپنا نام اللہ کے نام کے ساتھ اگر لکھتے ہیں تو اللہ کے نام کو مقدم رکھتے ہیں، اپنا نام نیچے لکھتے ہیں۔ یہ وہ عقیدہ ہے، یہ وہ توحید کا پیغام ہے جو سید الانبیاء نے اپنی امت کے لیے چھوڑا ہے، کہ اصل بنیاد دین کی حقیقت وہ اپنے رب کا تعارف حاصل کر کے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اللہ رب العزت کے مقابل اگر کسی کا نام مخلوق میں لکھا جا سکتا تو سید الانبیاء سے زیادہ کون اس بات کا حقدار تھا؟ لیکن آپ نے یہ پسند نہیں فرمایا، آپ نے یہ پسند فرمایا اللہ کا نام اوپر لکھا جائے اور پھر نیچے رسول اور پھر محمد لکھا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف خطوط لکھے، ان سارے خطوط کا تو ہم ظاہر بات ہے تذکرہ نہیں کریں گے، لیکن ان میں سے چند خطوط اور ان کے احوال بڑے ہی قیمتی ہیں، جن میں سب سے پہلا اور اہم ترین خط حبشہ کے بادشاہ جس کا لقب نجاشی ہوتا تھا اس کو لکھا تھا۔ یہ وہی بادشاہ ہے جس کی طرف مسلمان سب سے پہلے ہجرت کر کے گئے تھے، اور جو مکالمہ ہم نے ذکر کیا تھا، اور باوجود قریش کی تمام تر کوششوں کے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر کے بعد اصحمہ نے اپنے پاس مسلمانوں کو عزت کی جگہ دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پہلا خط اس نجاشی کو روانہ کیا، اسلام لانے کی دعوت دی، اور خاص طور پر اپنے خط کے اندر ذکر کیا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ رب العزت کے بندے ہیں، اللہ کے نے ان کو معجزاتی طور پر بن باپ کے پیدا کیا، یہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی روح ہیں، اور اس سے بڑھ کر کچھ نہیں، اللہ نے نہ کوئی بیوی رکھی ہے نہ ہی اللہ کی کوئی اولاد ہے۔ اور ساتھ میں فرمایا اگر تم اسلام کو قبول کرو گے
تو یہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہوگا، اور اگر تم انکار کرو گے، تمہارے انکار کی وجہ سے جتنے عیسائی بے دین رہیں گے ان سب کا گناہ بھی تمہارے اوپر ہو۔ نجاشی تک جب آپ کا یہ خط پہنچا، اس نے آپ کے اس خط کو آنکھوں سے لگایا، پھر چوما، پھر اپنے تخت سے نیچے اترا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ایک بڑا ہی بہترین خط لکھوایا، اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر قبول اسلام بھی کی۔ خط لکھوایا اور اس کا متن کچھ اس طرح تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کا نام گرامی، آپ کا خط مبارک ملا، اور سب سے اہم بات جو اس میں لکھی، آپ نے اپنے خط میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے متعلق جو کچھ ارشاد فرمایا ہے، میرا ایمان ہے عیسیٰ ابن مریم اس سے ایک تنکا بڑھ کر بھی نہیں تھی، یعنی جو کچھ آپ نے بیان کیا من وعن وہ ویسے ہی تھے، اور وہی بات ہے جو آپ نے بیان کی، اس سے بڑھ کر ان کی شان میں ایک تنکا کا اضافہ کرنا بھی غلو ہو۔ اور اس کے بعد اپنے اسلام کا اظہار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جو خط میں موجود تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ اب جو مسلمان پہلے وہاں ہجرت کر چکے انہیں جو ہے وہ واپس مدینہ کی طرف روانہ کر دیا جائے۔ تو 2 کشتیوں کا انتظام کیا، ایک میں خواتین اور بچے تھے اور دوسرے میں صحابہ کرام تھے، اور یہ صحابہ کرام 7 سن ہجری میں آ کر مدینہ پہنچے، جن میں سے جو بچے اور خواتین تھے وہ ڈائریکٹ مدینہ کو پہنچے، اور باقی جو صحابہ کرام تھے جب پہنچے تو ان کو معلوم پڑا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر کے لیے تشریف لے گئے، تو یہ مدینہ جانے کے بجائے سیدھا خیبر کی بستی میں آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ملاقات کی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر یہ جو نجاشی ہے اصحمہ، ان کی وفات ہوئی، جس دن وفات ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ان کی وفات کی خبر بھی دی، اور مدینہ کے اندر آپ نے جو واحد غائبانہ نماز جنازہ پڑھا ہے، صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے آپ نے ان کا غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھا ہے۔ تو یہ وہ نجاشی ہے جن کی اسلام کے لیے بڑی خدمات ہے، اور آپ کے پہلے خط پر انہوں نے لبیک کہتے ہوئے اسلام کو قبول کیا۔ اس کے علاوہ آپ کے مزید جو خطوط ہیں ان کے متعلق آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک میں بات کریں گے۔ اللہ رب العزت اس دعا کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں سیرت طیبہ سے مستفید ہو کر اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔